بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 8واں سال، تاریخ اسلام کی روشنی میں غزوہ حنین، جنگ حنین تاریخ کا 8واں ہجری۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام یعنی غزوہ حنین کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ غزوہ حوازن اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں، اس جنگ میں، اس غزوے میں بنی حوازن سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ فتح مکہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، یعنی اسلام میں جوق در جوق شامل ہوتے رہے، داخل ہوتے رہے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھتے تھے، اسلام کی صداقت کا، اسلام کی سچائی کا یقین تو رکھتے تھے۔ اس کے باوجود قریش کے ڈر سے، قریش کے خوف سے اپنی جان مال عزت کو بچانے کے لیے مسلمان ہونے میں دیر لگائی۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ڈکلیئر کر دیں اپنے آپ کو تو پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے وہ لوگ مسلمان ہونے میں فتح مکہ کا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا حرمت تھا، خانہ کعبہ کا بے حد احترام تھا، اور ان کا اعتقاد تھا، ایمان تھا کہ خانہ کعبہ پر کسی باطل پرست، کوئی باطل قوت کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے لوگ، عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو چلا، اور وہ سب کے سب جو لوگ اسلام کو دل سے قبول کرتے تھے مگر خوف سے اعتراف اسلام، اعتراف ایمان، نبی کی رسالت کا اعتراف کھلم کھلا نہیں کر پاتے تھے، جو ہی فتح مکہ ہوا وہ سب اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ وہ سب کے سب جوق در جوق، بلکہ فوج در فوج، تمام کے تمام اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ باقی مانند عرب کے بھی، باقی جو دیگر عرب قبائل، عرب کے لوگ تھے، انہوں نے بھی ہمت دکھائی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو لڑنے والے لوگ تھے وہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کے بجائے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اسلام کے مقابلے میں کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ اعلانیہ اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ لیکن مقام حنین جو طائف کے قریب ہے، مقام حنین میں حوازن اور ثقف نام کے 2 قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو مشہور تھے، اور جنگ کے میدان میں فنون جنگ سے واقف تھے، ٹیکنک آف وار سے واقف تھے، وہ جنگجو مشہور تھے عرب میں۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر ہوا۔ مکی کے لوگ جو ہیں ان پر تو یہ اثر ہوا کہ خانہ کعبہ
انہی کے ہاتھ، انہی کے تسلط، انہی کے دسترس، انہی کے قبضے میں رہے گا جو حق پر رہیں گے۔ لیکن یہ دونوں قبیلے جو بنو ثقیف اور بنو حوازن کے قبیلے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ڈفرنٹ تھا، چونکہ یہ جنگجو لڑاکو مار پیٹ کرنے والے لوگ تھے۔ ان پر اس فتح کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا، وہ دونوں قبیلے نے یہ خیال کیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ وہ اسلام، وہ دین نہیں سمجھ رہے تھے، وہ فتح اور وکٹری اینڈ ڈیفیٹ کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو نہیں معلوم تھا اسلام اور ایمان کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ساڈی باری ہے، ہماری باری ہے۔ اس لیے یہ دونوں قبیلے نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرو رضی اللہ عنہم کو تحقیقات کرنے کے لیے، اسپائنگ کرنے کے لیے بھیجا ان دونوں قبیلے کے قریب۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آئے، یعنی عبداللہ بن ابی حدرو جب وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں، یہ دونوں قبائل کی جنگی تیاریوں کا آنکھوں دیکھا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس، اس کا جو سردار اعظم ہے وہ مالک بن عوف ہے۔ مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور درید بن 100 برس سے زائد کا بوڑھا درید بن السمح، جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا جاتا ہے، وہ بہادر بھی تھا۔ بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا یہ شاعر کو، جو 100 برس سے زائد اس کی عمر تھی، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے جانوروں تک کو میدان جنگ میں لے کر آ گئے تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی ہلا بہانہ نہ رہے، کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کرے، اس لیے کہ اس کی پوری فیملی اس کے ساتھ تھی، اس کے مویشی اس کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں، یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے، 8 ہجری مہینہ شوال میں 12,000 کا لشکر جمع کر لیا۔ اب 12,000 میں 10,000 تو مہاجرین اور انصار وغیرہ کا لشکر تھا، مہاجرین اور انصار پر مشتمل 10,000 کا لشکر تھا، جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,000 نیو مسلم جو مکہ کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یہ 2,000 کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر، یعنی یہ 12,000 کے لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ حنین ایک علاقے کا نام ہے۔ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ اکرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، اپنی کثرت تعداد
کی گھمنڈ کی وجہ سے یہ ایک عام انسانی نفسیات ہے کہ جب اس کے پاس طاقت ہو، جب اس کے پاس دولت ہو، جب اس کے پاس شہرت ہو، جب اس کے پاس اقتدار ہو، تو اس میں اس قسم کی نفسیاتی بالادستی قائم ہو جاتی ہے۔ وہ صحابہ اکرام یہ سمجھنے لگے کہ اب تو ہم فتح مکہ بھی کر چکے، مطلب مکہ کو بھی فتح کر چکے، اور اتنی جلیل القدر، اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس افواج بھی ہے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی ہے، تو ہمیں آج کون ڈیفیٹ کر سکتا ہے؟ اس قسم کا خیال ان کے دل میں آ گیا۔ لیکن خداوند عالم عز و جل کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ یہ گھمنڈ کو تصور کیا گیا، چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر یک لخت ٹوٹ پڑے، تو وہ 2000 جو نو مسلم تھے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کی تعداد 2000 تھی۔ وہ 2000 کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، نبی کے ساتھ شریک سفر شریک جنگ ہو چکے تھے، یکدم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ بھاگے۔ ان بھیڑ میں، ان لوگوں کی بھگدڑ کو دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ جو بقیہ لوگ تھے وہ سمجھ نہ سکے، چونکہ 2000 ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جب دیکھا یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک بھیڑ بھاڑ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے دیگر صحابہ بھی چل پڑے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثار کے سوا سب بھاگ رہے تھے۔ تیروں کی بارش اوپر سے ہو رہی تھی۔ 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خداوند تعالی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لرزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر، بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: انا آبی عبد المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں، انا نبی، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی عبد المطلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معاشر الانصار۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ یا المہاجرین۔ فوراً آواز آئی ہم حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہم چونکہ بہت ہی بلند آواز
اللہ نے انہیں دی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے اور آپ کے چچا تھے، یعنی عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے۔ آپ نے عباس رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو یا عباس۔ انہوں نے عباس نے یا معاشر الانصار یا للمہاجرین کا نعرہ مارا۔ ایک بلند چوٹی پر، ایک پہاڑ کی ٹیلے پر چڑھ کر عباس رضی اللہ عنہم نعرہ مار رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، آواز بلند کر رہے تھے کہ اے مہاجرین، اے انصار، نبی کے پاس لوٹو۔ تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی، جو لوگ دوڑ رہے تھے پھر وہ ہوش میں آئے، وہ پھر حواس باختہ جو تھے وہ حواس میں آئے اور پلٹ پڑے، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ، جو لوگ آگے دوڑ رہے تھے جس کو بھاگنا کہا جاتا ہے، وہ تیزی سے پلٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی ضربیں پھینک دیے۔ وہی صحابہ جن کو تاریخ کہتی ہے بھاگ رہے تھے، وہی اپنی ضرب جو ان کو بھاری لگتا تھا اس کو پھینکا، اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے نبی کے قریب آ رہے تھے، کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زون میں جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ یکلخت ابھی جو شکست مسلمان کھا رہے تھے وہ شکست ان کی فتح میں تبدیل ہونے لگی۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرات مندی کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ کر ہلاک ہو گئے۔ جہنم رسید ان کے 70 سپاہی ہو گئے۔ لیکن جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا، جو ان کا سپہ سالار تھا عثمان بن عبداللہ، وہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور اللہ کی طرف سے فتح مبین مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہی 2 مضمون ہے جو قرآن حکیم نے نہایت ہی مؤثر انداز میں فرمایا ہے۔ ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازا تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، یعنی کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازا تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول اور مسلمانوں پر، اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوتاس میں جمع ہو گئیں، اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئیں۔ اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے
اوتاس کا رخ کیا اور طائف کا رخ کیا گیا۔ بعد میں ان دو قبیلے پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، جو کہ وقت کی ضرورت تھی۔ یہ واقعہ 8ویں ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کا 8واں سال، جنگ حنین بعد از فتح مکہ۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں آگے دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔